السلام علیکم۔ ایسے ناشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کے دن آپ اپنا پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سننا پسند کرتے ہیں۔ تو دوستو، پیش خدمت ہے، آپ کے لیے لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں اخبار مشرق میں چھپنے والا کالم۔ جی ہاں، جو 10 سال سے لگاتار شائع ہوتا آ رہا اور آپ اسے سنتے آ رہے ہیں۔ آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے رائل البرٹ ہال اور لندن کی سیر۔ کالم نگار ہے فہیم اختر، لندن، اخبار مشرق۔ لندن کی سردی اور کام کی مصروفیت نے کئی ہفتے سے دماغ بوجھل اور پریشان کر رکھا تھا۔ نہ کسی سے ملنے کی خواہش ہو رہی تھی اور نہ کہیں جا کر زندگی کا لطف اندوز ہونے کی تمنا ہو رہی تھی۔ اس پر منفی خبروں نے پچھلے کچھ برسوں میں دماغ کو اس طرح الجھا کر رکھا تھا کہ کسی بات سے نہ خوشی ہو رہی اور نہ ہی کوئی خواہش ہو رہی۔ چند ہفتے قبل ہندوستانی نژاد IT پروفیشنل کاشف عمران کا فون آیا اور برجستہ پوچھ ڈالا کہ فہیم بھائی، میرے پاس سرک دے سونیل کے 2 ٹکٹ ہیں، اور جو کہ ایک مشہور سرکس شو ہے، اور یہ رائل البرٹ ہال میں چل رہا ہے۔ میں نے دونوں ٹکٹوں کو 260 پاؤنڈ میں خریدا ہے۔ میں کاشف میاں کی بات سن کر سر کھجانے لگا اور سوچنے لگا کہ اردو کے ایک معمولی لکھنے پڑھنے والے کو فرینچ سرک دے سونیل شو دکھا کر کون سی مصیبت کھڑا کرنے والے۔ تاہم جب ہم نے شو کے متعلق پوری معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ شو صرف موسیقی اور انسانی کرتب پر مبنی ہے۔ میں نے اپنی مجبوری اور بے بسی کو بالائے طاق رکھ کر کاشف میاں سے سیدھے کہہ دیا کہ میں ویمبلڈن اسٹیشن 4 مارچ کو پہنچ جاؤں گا، جہاں سے ہم اکٹھے چلیں گے۔ یوں تو لندن کی سردی نے جینا دشوار کر رکھا ہے اور مارے سردی کے ان دنوں ہمارا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ بس ضروری سامان لانے باہر جاتے ہیں اور وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے اور واپس آ جاتے ہیں۔ انرجی بل کے بڑھتے ہوئے اخراجات نے لندن سمیت پورے برطانیہ میں عام لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تو پھر بھی کام رہا ہے، لیکن ہمیں تو ان لوگوں کی زندگی پر افسوس ہو رہا ہے جو بیچارے کم آمدنی کی وجہ سے گیس اور بجلی کو استعمال کرنے سے مجبور اور پریشان حال ہیں۔ خیر، ان تمام باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول کر ہم نے طے کر لیا کہ کاشف میاں کی دعوت سے محروم نہیں رہیں گے اور البرٹ ہال کے شو کو چھوڑیں گے، اور آج لندن کی آوارگی کر کے دیر رات گھر واپس لوٹیں گے۔ دوپہر 12 بجے گھر کے پاس سے ہی لندن بس پر سوار ہو کر ہم ویمبلڈن 15 منٹ میں پہنچ گئے۔ موبائل فون میں اسٹور کیے ہوئے بینک کارڈ کی سہولت سے ہمیں الگ سے ٹرین کی ٹکٹ کی خریداری کے لیے روپے اور پیسے کا استعمال نہ کرنا پڑا۔ یوں بھی لندن اور برطانیہ میں
सोसाइटी अब कैशलेस यानी लोग बिना रुपए पैसे के ही खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। विमेंटन पहुंचा तो काशिफ मियाँ ने मुस्कुराकर हमारा इस्तकबाल किया और हम तेज़ी से चलते हुए सिटी जाने वाली डिस्ट्रिक्ट लाइन अंडरग्राउंड में बैठकर साउथ किंग्सकिंगन चल दिए। किंग्सनिंगटन चल दिए। आधे घंटे के अंदर ग्राउंड की शामी के बाद हम साउथ किंग्सनिंगटन स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन लोगों से भरा पड़ा था और बाहर सयाहों की खासी भीड़ नज़र आ रही थी। किंग्सनिंगटन स्टेशन से चलते वक्त ब्रिटिश साइंस म्यूज़ियम, एम्पीरियल कॉलेज के अलावा कई आलीशान इमारतों का भी नज़ारा देखने को मिला। उन इमारतों को देखने के बाद लंदन की आन और शान का पता चल रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद हम तारीख़ी रॉयल अल्बर्ट हॉल पहुंच गए। गेट पर सूट बूट में एक साहब ने हमारी टिकट को स्कैन किया और हम आलीशान रॉयल अल्बर्ट हॉल के 5वीं मंजिल पर जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। आर्ट और फ़न के तारीख़ का मुताला किया जाए तो एलिज़ाबेथ का दौर 1558 से 1603 ईस्वी लंदन के थिएटर के मंजर के लिए एक अहम मोड़ माना जाता है, जिसकी बदौलत बड़ी हद तक मलका एलिज़ाबेथ अव्वल हर फ़नून लतीफ़ा की मुमताज़ सरपरस्त थी, बिलाशुबा उनकी सरपरस्ती का सबसे मशहूर व उसूल कुंदा विलियम शेक्सपियर था, जिसे शाही दरबार में बाकायदा पेशकश के लिए बुलाया गया था। 1576 ईस्वी में शहर में पहला मुस्तकिल थिएटर बनाया गया, जो बरतानवी थिएटर की तारीख में एक अहम मोड़ था। रॉयल अल्बर्ट हॉल जनूबी किंग्सकिंगटन लंदन के शुमाल किनारे पर एक मारूफ कॉन्सर्ट हॉल है। बरतानिया की सबसे कीमती और मखसूस इमारतों में से एक है, जो दुनिया भर में मकबूल है। इसका इंतज़ाम एक रजिस्टर्ड चैरिटी इदारे के ज़रिए किया जाता है, जिसे हुकूमती फ़ंड तक नहीं मिलती। इसमें 5272 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। रॉयल अल्बर्ट हॉल दुनिया का सबसे मशहूर हॉल है। हॉल का मकसद आर्ट्स और साइंस को फ़रोग़ देना और उसकी इमारत को महफूज रखना और बढ़ाना। रॉयल अल्बर्ट हॉल 1871 ईस्वी में खुलने के बाद से अब तक इसमें हर साल लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बराह रास्त शो से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। 1871 में मलका विक्टोरिया के ज़रिया हॉल के इफ्तिताह के बाद स्टेज पर कई प्रोग्राम, जिनमें दुनिया के मारूफ फ़नकार शिरकत कर चुके हैं, अपनी 151 साला तारीख़ के दौरान अल्बर्ट हॉल ने मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मेज़बानी की, जिनमें सफ़्रेगेट्स की मीटिंग्स, विंस्टन चर्चिल और अल्बर्ट आइंस्टाइन की तकरीरें, लीटियस ल्यूस का शो, मोहम्मद अली के तमाशाई मुकाबले और एरिक क्लैप्टन जैसे फ़नकारों के कॉन्सर्ट शामिल हैं। सिरिक व सोफील
جو کہ ایک فرینچ نام ہے اور ایک اختراعی کینیڈین سرکس ہے جس کا صدر دفتر مونٹریال کینیڈا میں ہے۔ اس سرکس میں تماشے، موسیقی اور رقص کا مرکب پیش کیا جاتا ہے اور روایتی سرکس کے برعکس اس میں جانور شامل نہیں ہوتے ہیں۔ اسٹیج کو رنگ برنگے لائٹ سے منور کیا گیا تھا اور طرح طرح کے کرتب دکھانے والے آرٹسٹ وقفے سے اپنا کرتب دکھا رہے تھے، جس سے ہال میں بیٹھے 5000 لوگ خوب محظوظ ہو رہے تھے۔ 2.5 گھنٹے کے شو کو دیکھنے کے بعد ہم پر تھکان طاری ہو چکی تھی اور بھوک بھی لگ گئی تھی۔ شو دیکھ کر جب ہم باہر نکلے تو آس پاس کی سڑکیں سنسان دکھ رہی تھیں۔ قریب کی چند عمارتوں کا نظارہ کیا اور ساؤتھ کنسنگٹن کے علاقے میں معروف سپر اسٹور ہیروڈز کی جانب چل پڑے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہیروڈز کے مالک قطری امیر ہیں۔ کاشف نے بتایا کہ ہیروڈز میں سلاجید بھی بکتا ہے اور جس کی قیمت کوئی 6000 پاؤنڈ ہے، یعنی لگ بھگ 60,000 ہندوستانی روپے۔ میں نے 600 پاؤنڈ ہے، یعنی لگ بھگ 60,000 ہندوستانی روپے۔ میں نے کاشف میاں سے کہا بہتر ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم ہندوستان کے فٹ پاتھ پر بکنے والے سلاجید خرید لیں گے۔ ہم کاشف میاں کے ساتھ گپ شپ کرتے کرتے ہائٹس برج علاقہ پہنچ گئے اور لندن کی واحد کویتی ریسٹورنٹ فریج سوبلیج کی معروف ڈش کوسا سولی کے کھا کر خوب لطف اندوز ہوئے۔ اس کے بعد چائے پینے کی خواہش ہوئی اور پاس ہی ایک اور قطری چپاتی وگرک میں بیٹھ کر کڑک چائے کی چسکی لی۔ تھوڑی دیر بعد ہم پاس ہی لندن کی لال ڈبل ڈیکر میں بس پر سوار ہو کر معروف آکسفورڈ اسٹریٹ پہنچ گئے، جہاں ہم نے کچھ شاپنگ بھی کی۔ لندن دنیا کا ایک ایسا معروف شہر ہے جہاں تمام ملک کے لوگ آباد ہیں اور فن و آرٹ سے لے کر ہر ممالک کے کھانے پینے کی تمام چیزیں یہاں دستیاب ہیں۔ لندن میں ہر رنگ و نسل کے لوگ ملتے ہیں اور زندگی عیش و آرائش سے بھرپور ہے۔ ہم نے بھی کاشف میاں کی بات کو مانتے ہوئے رائل البرٹ ہال میں شو بھی دیکھ لیا اور کویتی کھانا کھا کر لندن کی سیر بھی کر لی۔ اس طرح لندن میں میری ایک مختصر سیر اختتام کو پہنچی۔ تو دوستو، آج آپ اپنے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جو اخبار مشرق میں 10 سال سے لگاتار شائع ہوتا آ رہا ہے، اور کالم نگار ہیں جناب فہیم اختر، لندن برطانیہ۔ آج کا عنوان انہوں نے دیا تھا رائل البرٹ ہال اور لندن کی سیر۔ تو تھوڑی بہت آپ کو لندن کی سیر کا مزہ آیا اور رائل البرٹ ہال کے اس تفریح سے بھی آپ واقف ہو گئے جہاں سرکس چل رہا تھا۔ اس خوبصورت ہال میں آپ کے ہر دل عزیز کالم نگار نے پروگرام دیکھا۔ بہت بہت ان کو بدھائی۔ اس ہال میں جانے کی بہت سارے لوگوں کی تمنا رہتی ہے۔ آپ کی نے اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے شو کو دیکھا، اس کے لیے ہم آپ کو پورے بنگال کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔